بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک اور اہم اور حساس موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تیسری عالمی جنگ۔ سب سے پہلے اس کے پس منظر پر بات کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کل کی اس جدید دور کا خاتمہ تیسری عالمی جنگ سے ہوگا، اس لیے کہ واقعات پے در پہ تیزی سے رونما ہو رہے ہیں۔ دیوانہ وار مہم چلائی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کو ختم کرنے کی نیت باندھی جا چکی ہے۔ نئے صلیبی جنگوں کا طول بچ چکا ہے اور اس کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ وہ باز نہیں آ رہے، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں اور اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہے۔ صلیبی لشکر تھوڑے سے وقت میں مشرق کی طرف آ چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے اعراض و مقاصد کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا تاکہ قریب ترین فرصت میں اسے عملی جامہ پہنا دے، اور اس سارے منصوبے کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ وہ دہشت گردی کے اڈے افغانستان کو نشانہ بنائیں گے۔ کس قدر بودہ بہانہ ہے اور ڈپلومیسی کے اعتبار سے کس قدر زمان جواز ہے۔ اس کی اصل عرض و آیت یہ ہے کہ سارے دنیا پر اس کا تسلط ہو جائے اور ہر اس شخص کو ختم کیا جائے جو عیسائی نہ ہو، خواہ وہ کمیونسٹ ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اس کے نزدیک یہ سب بدکار ہے، اور عیسائی عقیدہ کی روح سے لازم ہے کہ بدکاروں کا خاتمہ کر کے روئے زمین کو ان سے نجات دلائی جائے، یہاں تک کہ رب کی نزول کے لیے راہ ہموار ہو جائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ رب آسمان سے زمین پر اتر کر حکومت کرے گا، جس کے بعد وہ ہوشیاری کے 1000 سال گزارے گی۔ وگرنہ اتنے بھاری لشکر کی آمد کا کیا مطلب؟ فوجی ماہرین کے قول کے مطابق یہ لشکر تو دنیا پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس دور میں صلیبی لشکر نے سارے علاقے کو مرکز بنا لیا ہے۔ وہ ہرگز اس بات تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک ایک عظیم، سخت ترین اور بدترین عالمی جنگ مشرق و مغرب کی فوج جمع نہ ہو جائے گی، کیونکہ مشرق کی کمیونسٹ، چین و روس، اور شیعہ یعنی ایران کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ رومی صلیبی فوج ان کا محاصرہ کیے رکھے اور ان کے لیے خطرات کا باعث بنے، کسی کو مارے اور کسی کو دھمکائے۔ یہی سے جھگڑے کی ابتدا ہوگی اور وہ جنگ چڑھ جائے گی جس کے لیے صلیبی اتنے عرصے سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس کے پشت یہود ہیں جو نصارہ کی طرح نجات دہندہ کی آمد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دونوں میں صرف تفصیلات کا فرق ہے، اس لیے اس تطہیر جنگ میں ان دونوں کی حیثیت ایک امت واحدہ کی اور ملت واحدہ کی سی ہے۔ تو یہ تھی تیسری عالمی جنگ کا پس منظر۔ تو اب تیسری عالمی جنگ کے مقام کے بارے میں بات کریں گے۔ جمال الدین نے لکھا ہے کہ یہ جنگ ہرمجدون پہاڑ کے ساتھ لڑی جائے گی۔ اب میں ہرمجدون کے بارے میں اہل کتاب کے چند اقوال بیان کروں گا جو اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ متفقہ طور پر ہرمجدون کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں اور اس حقیقت کے منتظر بھی ہے۔ ہرمجدون یہ عبرانی لفظ دو مقطعوں سے بنا ہے۔ ہر بمعنی پہاڑ اور مجیدو فلسطین کی ایک وادی کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہوا مجیدو کا پہاڑ۔ تو اہل کتاب کے چند اقوال جو ہرمجدون کے بارے میں ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سفر رؤیا میں بیان ہوا ہے، سب شیطانی روحیں اور دنیا جہاں کی فوج سب کی سب ہرمجدون نامی جگہ میں جمع ہوں گے۔ البدء الدینی فی السیاسۃ الامریکیہ نامی کتاب میں ہے کہ 7 سال امریکی صدر ہرمجدون کے معرکہ پر یقین رکھتے تھے۔ امریکہ کے سابق صدر رونلڈ ریگن کا قول ہے کہ موجودہ نسل بالتحدید ہرمجدون کا معرکہ دیکھے گی۔ اب اس عالمی جنگ میں مسلمان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رومی عنقریب تم سے پرامن مصالحت کرے گے، پھر تم اور رومی مل کر ان کے دشمن پر چڑھائی کرو گے، تمہیں کامیابی ہوگی اور تم مال غنیمت لے کر صحیح سلامت لوٹے گے۔ پھر تم ٹیلوں والی ایک چراگاہ میں قیام کرو گے۔ رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا، صلیب غالب آ گئی۔ پھر مسلمانوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ پھر رومی غداری کریں گے، خونریز معارکے ہوں گے۔ پھر وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے جمع ہوں گے، ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ حدیث کی عبارت سے واضح ہے کہ جنگی 2 ہوگی۔ پہلی جنگ ہرمجدون کی عالمی جنگ ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جسے سب جانتے ہیں اور سب اس کے منتظر ہیں۔ دوسرے معرکہ کو
الملاحم اور بعض روایت میں الملحمۃ الکبریٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے بہت لوگ جانتے ہیں، یعنی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہی معرکہ ہے جو مسلمان اور اہل روم یعنی امریکہ اور یورپ کے درمیان ہوگا۔ یہ اس عالمی جنگ کے بعد اس وقت ہوگا جب اہل روم عہد شکنی کرے گے۔ تیسری عالمی جنگ میں ممکن یہی ہے کہ ایک طرف چین و روس ہو اور دوسری طرف امریکہ، یورپ اور مسلمان ہو، کیونکہ چین اور روس کمیونسٹ ہے اور امریکہ و یورپ والے اہل کتاب۔ اسی طرح درمیان میں سے کمیونسٹ ختم ہو جائے گی اور مسلمان صرف دنیا میں اور اہل روم باقی رہ جائے گے، جس کے درمیان الملحمۃ الکبریٰ ہوگی، جس میں مسلمان غالب ہوگی۔